بارگاہ میں قبول و منظور ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے بچوں کی تربیت کے حوالے سے الف اسلام ہمارا سیگمنٹ ہے، اس میں بات کریں گے بسم اللہ کے حوالے سے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ ہم ہر کام جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں برکت آ جاتی ہے، کام میں آسانی آتی ہے۔ تو اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے بڑے ہی خاص مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ننھے منھے سے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالحفیظ ہمارے ساتھ ہیں، زمل فاطمہ ہیں اور ساتھ ہی زارون افضل بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک، بہت بہت رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ حصہ بنے، بہت مبارک، اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ زمل کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ کا کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں زارون؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ ننھے مہمانوں کو بھی جو ہے وہ رمضان کی ڈھیر و ڈھیر مبارکباد۔ اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں، بسم اللہ کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے بچوں کو یہ تائید کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہر کام کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ تو بچوں کی تربیت میں بسم اللہ کی اہمیت کو سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم بسم اللہ کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ بسم اللہ کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بسم اللہ قرآن مجید کی ہر صورت کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ لکھی جاتی۔ بالکل۔ تو یہ قرآن مجید کی ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ نازل ہوئی ہے، اور 114 بار نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب 113 صورتوں کے تو یہ ساتھ نازل ہوئی ہے۔ ایک صورت ہے 10ویں پارے کی سورہ توبہ، جی، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ ہاں جی، جب بھی کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کسی بھی صورت کو سٹارٹ کرتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، لیکن جب سورہ توبہ کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ وہاں نہیں لکھی ہوئی۔ لیکن اس کی کمی کو اللہ رب العزت نے سورہ نمل میں بسم اللہ نازل کر کے اس کی کمی کو پورا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی ملکہ، جس کا تاریخ میں اور حدیث میں بلقیس نام ذکر آتا ہے، ملکہ بلقیس، اس کو خط لکھا، اچھا، تو اس کا آغاز یہی سے کیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ وہ جملہ ہے، وہ آیت ہے، اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کی تاریخ جو ہے وہ اس وقت سے ہے جب تک انسانیت مارز وجود میں آئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تھے، جو دوسرے پیغمبر تھے، جی، ان کے بعد غالباً۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، جی، تو جب اس کو چلانے کا ٹائم آیا، اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا جو اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ کے حکم سے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر اس کشتی کو چلایا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ تو یعنی اللہ کے نام سے۔ تو یہ اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اور 114 بار ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پورا سیگمنٹ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے پیارے پیارے سے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، زمل اور زارون، اگر آپ کا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، زارون اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ اگر ہم بسم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے؟ بیٹا، بسم اللہ کو اگر بھول جاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں یا کھانے پینے والی اس چیز میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جملہ جو ہے بسم اللہ، اللہ کا نام ہے نا، آدمی کہتا ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن ابی سلمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب سکھلائے. وہ خود ہی بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے پیغمبر نے کھانے کے آداب سکھلائے تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے یہی کہا کہ سم اللہ وکل بیمینے کا. اے عمر، آپ جب بھی کوئی چیز کھائیں پئیں تو اللہ کا نام لے کر کھائیں پئیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں. بے شک. تو یہ ایک تربیت بھی ہے، اصلاح بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کلچر بھی ہے. ہاں جی. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کسی کلچر کو اپنائے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف بچے کو پہنچتی ہے تو ماں فوراً کہتی میں بسم اللہ کراں. یہ عموماً ہماری خواتین کی زبان سے نکلتا جملہ. تو یہ بسم اللہ باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے. اگر اس کو ہم بھول جاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں، کھانے پینے والی اس چیز میں برکت نہیں ہوتی. تو اس کا حل پھر یہ ہے کہ جب بھی یاد آ جائے فوراً پڑھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو میں نے ابھی حدیث بیان کی اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے. بالکل ٹھیک ہے. زارون کے سوال کا جواب تو ہمیں مل گیا. میں چاہوں گی کہ زمل بھی جو ہے وہ آپ سے پوچھیں بسم اللہ کے حوالے سے. جی میں ان سے کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی چلے گا جن کے علم میں نہیں ہے. اصل میں بسم اللہ برکت اور رحمت ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اس میں دو اللہ کی خاص صفات ہیں، رحمان اور رحیم. اور ان میں رحمت کی انتہا ہے. بے شک. رحمان جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے، خواہ کوئی مسلم ہے یا نہیں ہے. وہ جانور بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی، سب کچھ ہیں. رحمان اللہ کی صفت سب کے لیے ہے. تو رحیم جو ہے وہ خاص مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے. اچھا، اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے تو اس میں رحمان اللہ کی دو بہت خاص صفات ہیں اور یہ برکت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو سورہ توبہ جو ہے اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس لیے میری زبان سے وہی لفظ بار بار آ جاتا ہے. سورہ توبہ بیٹے جو ہے اس کا سٹارٹ ہی اللہ رب العزت نے کفار کے ساتھ قتال، لڑائی اور جنگ سے کیا ہے. یعنی پوری صورت میں کفار کے ساتھ، اللہ کے باغی اور دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے جو باغی اور دشمن ہیں ان کے ساتھ لڑائی کا ذکر ہے، جنگ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، قتال کا ذکر ہے. تو اس لیے اس صورت کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نازل کی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کی وہ خاص صفات جو ہیں جو رحمت کی انتہا پر ہیں. تو جب کفار کے ساتھ لڑائی کا موقع ہو، جنگ کا موقع ہو، قتال کا موقع ہو، جب سامنے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا دشمن بیٹھا ہو تو پھر وہاں رحم نہیں ہوتا. بالکل. اور ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کی اہمیت سے ان کو سمجھائیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ایک تو کام میں برکت آتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو مشکلات ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. ننے ننے مہمانوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمیں جوائن کیا. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارا جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کو جو ہے وہ بہتر انداز سے ہم بھی اسے ادا کر سکیں، اس چیز کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کی خصوصی رمضان ہے، اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارا جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کو جو ہے وہ بہتر انداز سے ہم بھی اسے ادا کر سکیں، اس چیز کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور 30 رمضان تک انشاءاللہ ہمارا رابطہ ساتھ رہے گا. اس ٹرانسمیشن کو جتنا خوبصورت ہم اور ہمارے مہمان آنے والے بنائیں گے اتنا ہی زیادہ خوبصورت آپ کی موجودگی بھی اسے کر دے گی. اور پوری ٹرانسمیشن میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کریں گے. ساتھ ہی ہمارے گھروں میں خواتین کو بڑی فکر رہتی ہے کہ افطار میں کون سے کھانے بنائیں، کیا کریں. تو 30 ڈیز کی ریسپیز ان کو ہم دینے جا رہے ہیں تو ان کی یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ٹرانسمیشن کی شان ہوگی، ہماری روایت نعتیہ مقابلہ بھی ہم جو ہے وہ کریں گے. بہت ساری سریلی آوازیں اس ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ بنے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگائیں گے ہمارے قوال ہوں گے اور ہمارے خصوصی مہمان بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے. اور آپ کی صحت جیسے کہ ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو صحت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور ٹرانسمیشن کے
باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ سب کا جو ماہ رمضان ہے وہ بہت زیادہ خوش اسلوبی سے گزرے اور آپ کی تمام عبادات جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوں. آج ہم سب سے پہلے بچوں کی تربیت کے حوالے سے الف اسلام ہمارا سیگمنٹ ہے، اس میں بات کریں گے بسم اللہ کے حوالے سے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ ہم ہر کام جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. اللہ کا نام لے کر جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں برکت آ جاتی ہے، کام میں آسانی آتی ہے. تو اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے بڑے ہی خاص مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ننھے منھے سے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالحفیظ ہمارے ساتھ ہیں، زمل فاطمہ ہیں اور ساتھ ہی زارون افضل بھی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک، بہت بہت رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ حصہ بنے، بہت مبارک اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. زمل کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کا کیا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آپ کیسے ہیں میں زارون؟ ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ ننھے مہمانوں کو بھی جو ہے وہ رمضان کی ڈھیر و ڈھیر مبارکباد. اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں، بسم اللہ کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے بچوں کو یہ تائید کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہر کام کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ سے کرنا چاہیے. تو بچوں کی تربیت میں بسم اللہ کی اہمیت کو سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم بسم اللہ کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ بسم اللہ کی کیا اہمیت ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بسم اللہ قرآن مجید کی ہر صورت کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ لکھی جاتی. بالکل. تو یہ قرآن مجید کی ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ نازل ہوئی ہے اور 114 بار نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. اب 113 صورتوں کے تو یہ ساتھ نازل ہوئی ہے. ایک صورت ہے 10ویں پارے کی سورہ توبہ، جی، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی. ہاں جی. جب بھی کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، کسی بھی صورت کو سٹارٹ کرتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھتا ہے. لیکن جب سورہ توبہ کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ وہاں نہیں لکھی ہوئی. لیکن اس کی کمی کو اللہ رب العزت نے سورہ نمل میں بسم اللہ نازل کر کے اس کی کمی کو پورا کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی ملکہ، جس کا تاریخ میں اور حدیث میں بلقیس نام ذکر آتا ہے، ملکہ بلقیس، اس کو خط لکھا. اچھا. تو اس کا آغاز یہیں سے کیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ وہ جملہ ہے، وہ آیت ہے، اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کی تاریخ جو ہے وہ اس وقت سے ہے جب تک انسانیت مارز وجود میں آئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تھے جو دوسرے پیغمبر تھے، جی. ان کے بعد غالباً. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، جی، تو جب اس کو چلانے کا ٹائم آیا، اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا جو اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ کے حکم سے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر اس کشتی کو چلایا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. تو یعنی اللہ کے نام سے. تو یہ اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور 114 بار ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پورا سیگمنٹ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے پیارے پیارے سے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، زمل اور زارون، اگر آپ کا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. زارون، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ اگر ہم بسم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے؟ بیٹا، بسم اللہ کو اگر بھول جاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں یا کھانے پینے والی اس چیز میں برکت نہیں ہوتی. کیونکہ یہ جملہ جو ہے بسم اللہ، اللہ کا نام ہے نا. آدمی کہتے ہیں میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو حضرت
عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب سکھلائے. وہ خود ہی بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے پیغمبر نے کھانے کے آداب سکھلائے تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے یہی کہا کہ سم اللہ وکل بیمینے کا. اے عمر، آپ جب بھی کوئی چیز کھائیں پئیں تو اللہ کا نام لے کر کھائیں پئیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں. بے شک. تو یہ ایک تربیت بھی ہے، اصلاح بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کلچر بھی ہے. ہاں جی. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کسی کلچر کو اپنائے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف بچے کو پہنچتی ہے تو معاف کریں. یہ عموماً ہماری خواتین کی زبان سے نکلتا جملہ. تو یہ بسم اللہ باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے. اگر اس کو ہم بھول جاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کام میں، کھانے پینے والی اس چیز میں برکت نہیں ہوتی. تو اس کا حل پھر یہ ہے کہ جب بھی یاد آ جائے فوراً پڑھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو میں نے ابھی حدیث بیان کی، اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے. بالکل ٹھیک ہے. زارون کے سوال کا جواب تو ہمیں مل گیا. میں چاہوں گی کہ زمل بھی جو ہے وہ آپ سے پوچھیں بسم اللہ کے حوالے سے. جی میں ان سے کوشچن پوچھنا چاہوں گی کہ سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی چلے گا جن کے علم میں نہیں ہے. اصل میں بسم اللہ برکت اور رحمت ہے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اس میں دو اللہ کی خاص صفات ہیں، رحمان اور رحیم. اور ان میں رحمت کی انتہا ہے. بے شک. رحمان جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے، خواہ کوئی مسلم ہے یا نہیں ہے. وہ جانور بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی، سب کچھ ہیں. رحمان اللہ کی صفت سب کے لیے ہے. تو رحیم جو ہے وہ خاص مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے. اچھا، اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے تو اس میں رحمان اللہ کی دو بہت خاص صفات ہیں، اور یہ برکت بھی ہے اور رحمت بھی ہے.